کی ہے جو سدرۃ المنتہا پر ہے، اور ہم نے اپنی زمین کی جنتوں کو بھی چھپا رکھا ہے جو ماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جنات بھی چھپے ہوئے ہیں اور جنت بھی چھپی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے جنات ہیں مگر نظر نہیں آتے، کیوں؟ اس لیے کہ چھپی ہوئی مخلوق ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کریں آپ۔ عرض کیا کر رہا تھا، تو لڑکیوں کو ورگلایا جاتا ہے، بہکایا جاتا ہے، اور اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ گھٹنے پر حملہ نہیں ہو رہا ہے، حملہ سر پہ ہو رہا ہے، گھٹنے ہی پکڑ کے سہلا رہے، گھٹنے کو بچا رہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو معلوم کرو کہ بچے مرتد کیوں ہو رہے ہیں، بچیاں مرتد کیوں رہے ہیں، اسلام کی نفرت کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلی وجہ ایمان نہ بتانا۔ جب بچوں کو ایمان پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ ایمان بچائیں گے کیسے؟ نمبر دو، غربت، غریبی کفر تک لے جا رہی ہے۔ نمبر تین، بچیوں کی دیر تک شادی کا نہ ہونا، یہ بچیوں کو کفر تک لے جا رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار آپ بھی اور ہم لوگ بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچیوں کی شادی میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ ماں باپ کو شوق نہیں ہے بچیوں کو بٹھانے کا، لیکن 30 سال 35 سال کی بچیاں ہو رہی ہے اور ہم ان کی شادی نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اس بچی کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وجہ، اتنی ظالم رسومات ہم نے پیدا کر دی ہے، جہیز کے نام پر، ہلدی کے نام پہ، مہندی کے نام پہ، مانگنے کے نام پہ، اس کے نام پہ، اس کے نام پہ، کہ بچیاں 30 35 سال کی ہو جاتی ہیں اور ان کو اچھے رشتے نہیں آتے۔ بہت معذرت کے ساتھ، یہ علاقہ بڑا دیندار ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ساری دینداری شادی کے موقع پہ سمجھ میں آتی ہے۔ ساری دینداری شادی کے موقع پہ سمجھ میں، صرف جلوس میلاد میں دینداری نہیں، شادی کے موقع بھی دینداری بتاؤ نا، صرف جلسوں میں درد بھری باتیں نہیں، شادی کے موقع بھی دینداری بتاؤ۔ جو لوگ منہ پھوڑ کے مانگتے ہیں وہ تو مانگ ہی لیتے ہیں، جو لوگ نہیں مانگتے وہ لوگ بھی غریب گھروں میں صرف اس لیے رشتہ نہیں کرتے ہیں کہ یہاں جائیں گے تو کچھ ملے گا نہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو مانگ رہا ہے، اور ایک تو وہ ہے جو وہاں جا رہا ہے جہاں ملنا ضروری ہے۔ جہاں نہیں ملے گا وہاں جانا ہی نہیں ہے، جہاں نہیں ملے گا وہاں، بڑی معذرت کے ساتھ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ میں نے کئی جگہ یہ بات رکھی اور لوگوں نے میری بات کو قبول کیا۔ بہت سارے لوگ، نوجوانوں نے یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ سسرال سے ہم ایک چاندی کا تار بھی نہیں لیں گے، ایک گلاس بھی نہیں لیں گے۔ یہ ماحول بن رہا ہے ملک کے اندر، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اگر صرف تم یوٹیوب پر مرتد ہونے والی لڑکیوں کی ویڈیو شیئر کر کے درد بھری باتیں کرو گے تو اس منافقت سے کام ہونے والا نہیں ہے۔ یہ منافقت عملی چھوڑ دو، اور تم اتنی درد بھری باتیں کرتے ہو، اگر درد ہے کسی کے ایمان بچانے کا تو عہد کرو کہ اگر میری شادی نہیں ہوئی ہے تو میں جہیز نہیں لوں گا، اور اگر میری شادی ہو چکی ہے اور میں بچوں کا باپ ہوں، اب اپنے بیٹوں کی شادی کروں گا تو جہیز نہیں لوں گا، جہیز کا بائیکاٹ کروں گا، غلط رسومات کا بائیکاٹ کروں گا۔ پھر دیکھو ایمان بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر، خوبصورت بیٹیاں ہیں، شریف بیٹیاں ہیں، دیندار بیٹیاں ہیں، لیکن ان کو رشتے اس لیے نہیں آتے کہ ان کے باپ کے پاس بھیک دینے کے لیے جہیز کی شکل میں کچھ پیسے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں، نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کے نام پہ جان لٹانے کی بات کرتے ہو، سوچو یہ جہیز کی غلط رسومات کی بنیاد پر جب مسلمان کی کوئی بیٹی کسی مشرک اور منکر اسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب کفر کی دہلیز چڑھتی ہوگی تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ اکبر، حضور کے دل پہ کیا گزرتی؟ اس لیے کہ اس کا باپ تو ناواقف ہے کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے، لیکن نبی تو ہر چیز سے واقف ہے۔ جس کی ذات سے، جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے کسی مسلمان بیٹی کا مرتد ہونا کیسے چھپ سکتا ہے؟ افسوس ہے مسلمانوں، مراد آباد اور گرد نواح میں رہنے والے مسلمانوں، وہ رسومات پہ لعنت ہو جو رسومات ہماری بیٹیوں کو کفر تک لے جا رہی ہے، شرک تک لے جا رہی ہے۔ بتاؤ، ہر سال حج کرو، ہر سال عمرہ کرو، مسجد بناؤ، مدرسے بناؤ، بڑی بڑی داڑیاں رکھو، خوبصورت ٹوپیاں پہنو، قادری، چشتی، نقشبندی، رفائی، یہ سارے ٹائٹل لگاؤ، اور پھر بچیوں کے مرتد ہونے کی فکر نہ کرو، ان
کے ایمان جانے کی فکر نہ کرو. اگر قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا ہوگا, حضور نے دامن پکڑ کے پوچھ لیا, او منافق, میری امت کی بیٹیاں مرتد ہو رہی تھی تیری ناجائز رسومات کی بنیاد پہ, تو کیا کر رہا تھا؟ اللہ کیا جواب دو گے؟ یہ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں, یہ بھی رشتے ڈھونڈنے نکلتی ہیں میری مائیں اور بہنیں, تو یہ لالچ میں سرتا پر ڈوب جاتی ہے. یہ بیٹے کی شادی کرنے نہیں, یہ اپنے بیٹوں کو بیچنے نکلتی ہے. کبھی بچیوں کے ایمان کا سوچا؟ ارے میری بہن, اگر تیرے شوہر نے بھی تیرے ساتھ یہی کیا ہوتا تو بتا, کیا تو اتنی عزت کے ساتھ رہ سکتا؟ کیا دولت ہی سب ہے, مال ہی سب ہے؟ ایک بات کہوں, تم اگر جہیز نہیں لوگے صرف کسی کا ایمان بچانے کی نیت سے, تو پتا ہے جہیز میں تمہیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ کی دعائیں اور ان کی خوشی ملے گی. واہ 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 سبحان اگر اللہ. سمدھی نے تمہیں جہیز دیا, چند سالوں کے بعد وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا. سسر نے تمہیں جہیز دیا, ساس نے, چند سالوں کے بعد ٹوٹ. اور حضور نے ایمان بچانے کی بنیاد پر صرف تجھے ایک بار دیکھ کے مسکرا لیا, قیامت تک کے تیری نسلوں کی تقدیر سمجھ جائے گا. بے شک بے شک بے اب شک. آپ پر ہے مسلمانوں, تم جہیز لیتے ہو یا جہیز نہیں لیتے. اگر وہ سامنے والے دینا بھی چاہے تو ان کو کہو ہم نہیں لیں گے, ہم جہیز کا بائیکاٹ کریں. کچھ لوگ ہمارے سامنے بھی کھڑے ہوئے, بھائی دیکھو بھائی, میں ایک بات کہتا ہوں, آپ کو گالیاں دینا ہمیں دے لو, ہم تو اپنا مطالعہ ایک مشورہ پیش کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جہیز سنت ہے. میں حضرت مفتی اسماعیل صاحب, مفتی جلیس اور بھی مفتیان کرام ہیں, ان کے سامنے 2 منٹ کا ایک مطالعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر غلطی ہوگی تو میں یہی رجوع کر لوں گا. ہم لوگ ضدی لوگ نہیں ہیں, ہم امام احمد رضا کی فکر کے وارث, فکر رضا ہماری ہے, ٹھیک ہے نا. ضدی لوگ ہمارے یہاں یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو رجوع کر لو. کیوں؟ کیونکہ آر نار سے بہتر ہے. لوگ ہمیں یہی تانا دیں گے نا کہ رجوع کر لیا, ٹھیک ہے بھئی, ہم تو رجوع والے لوگ, توبہ والے لوگ, اور توبہ اللہ کو کی بارگاہ میں محبوب ہے. حضور نے سیدہ پاک کو جہیز نہیں دیا, یہ میں آج آپ کے سامنے بات کر. حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا پاک کو جہیز نہیں دیا. میں نے کئی جگہ پیش کیا علماء کے سامنے, لیکن علماء نے میری تائید ہی کی, ابھی تک کسی نے اختلاف نہیں کیا. اگر کوئی استاد اصلاح کر دے تو ہم نہیں بیان کریں گے اس کو آج کے بعد, لیکن تھوڑا سن لیں. حضور نے جہیز نہیں دیا. کیسے نہیں جہیز دیا؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی نہیں تھی, 4 بیٹیاں تھیں, ہے نا, 4 بیٹیاں تھیں. اور 4 بیٹیوں پہ ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے, میں اس کی طرف ابھی نہیں جاتا, میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے. صرف 10-15 منٹ بچے, جو ٹائم مجھے دیا گیا تھا اس میں 10-15 منٹ بچے, اس کو سن لیں. میرا ٹائم بول دوں گا, ہاں ہو جائے گا, ہو جائے گا, اتنے ٹائم میں ہو جائے گا. توجہ ہے نا, عرض کروں نا, حضور کی کتنی بیٹیاں تھی؟ 4 بیٹیاں تھی. اس کو میں اشارہ کر دیتا ہوں, آپ اس کو سن لیں. قرآن کہتا ہے اپنے محبوب سے, اللہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے, اے محبوب آپ فرما دیجئے, قل آپ فرما دیجئے. کیا فرما دیجئے؟ کیا فرما دیجئے؟ لے ازواجی کا, اللہ فرماتا ہے قل لے ازواجی کا و بناتی کا اور وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, 3 طبقے کو نبی خطاب کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے. قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, آپ کہیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے. تو یہ بناتی کا جو ہے نا, یہ بناتی کا, کیونکہ عربی زبان کا حسن یہ ہے کہ ہر زبان میں واحد اور جمع بات ختم. عربی میں واحد تثنیہ, جمع قلت, جمع کثرت, ہے نا یہ تفسیر. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بناتی کا, تثنیے کے ساتھ نہیں ہے, کس کے ساتھ ہے؟ جمع کے ساتھ. تو اگر تثنیے کے ساتھ بھی ہوتا تو 2 بیٹی ماننی پڑتی, اور اگر ایک بیٹی ہوتی تو بنتی کا کہا جاتا, بناتی کا نہیں کہا جاتا, ہے نا. بناتی, قرآن اگر بناتی کا کہہ رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ کم سے کم نبی کی 3 بیٹیاں تھیں, کم سے کم. اور ہم تو الحمدللہ 4 بیٹیاں مانتے ہیں, اس پہ دلیل رکھتے ہیں. لیکن اب یہاں سنیے, یہ کوئی عنوان مناظرے کا چھیڑنے نہیں آیا, میں کوئی مناظر نہیں ہوں, لیکن بات کہنے لگا. اور میں بات جو کہہ رہا ہوں ان علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, انہیں حق ہے
اور میں تو کہتا ہوں کہ علماء کو یہ حق ہونا چاہیے، اگر کوئی خطیب کوئی شاعر غلطی کرے تو وہ اس کو چٹھی دے کر یہ کان میں اس کی اصلاح کر سکے اور اس کو قبول کرنا چاہیے. یہی ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین کا طریقہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسٹیج پہ بھی لڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں. کان میں جو بات کہنی چاہیے اس کو کان میں کہنا چاہیے، جس کو میدان میں کہنا چاہیے اس کو میدان میں کہنا چاہیے، ہے نا. بہرحال تو حضور کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ کتنی ہیں؟ اب اگر آپ یہ کہتے کہ حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا، سنی اگر کہتا ہے تو اس کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ سیدہ زینب بنت محمد کو بھی دیا، ام کلثوم بنت محمد کو بھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم، رقیہ بنت محمد کو بھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی جب 4 شہزادیاں ہیں تو ایک ہی کو جہیز کیوں دیا؟ ایک بات ٹھیک بات سمجھ میں آتی ہے؟ جو نبی یہ کہے کہ اگر ایک کھجور اپنے بچوں میں تقسیم کرنا ہو تو برابر برابر تقسیم کرو، ورنہ اللہ کو قیامت میں جواب دینا پڑے گا. جب نبی کھجور کی تقسیم میں برابری کر رہے ہیں تو جہیز کے اندر دینے میں حضور برابری کیوں نہ کریں گے؟ تو آپ کو یہ بولنا پڑے گا کہ حضرت زینب کو کب دیا، حضرت رقیہ کو کب دیا، ام کلثوم کو کب دیا. ایک بات پھر آپ کہیں گے مفتی احمد یار خان نعیمی نے تو لکھا، مثنوی میں تو موجود ہے. میں نے کہا میں ان کا غلام ہوں، میں ان سے بغاوت نہیں کروں گا، لیکن بس بات اس کو اتنی پلٹ دو کہ جو جہیز کی لسٹ ہے وہ صحیح ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن بس بات اتنی پلٹ دیجئے کہ حضور نے جہیز نہیں دیا، نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا، نہیں دیا، دونوں کو نہیں دیا، نہ بیٹی کو دیا نا. تو کہا پھر وہ کیا تھا؟ میں نے کہا آسان بات، مولا علی کے والد کی غربت کی وجہ سے جب کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے، وہ تو مالدار بہت تھے لیکن کچھ حالات پیدا ہو گئے قحط کی وجہ سے، تو حضور اپنے چچا حضرت عباس کو ساتھ لے گئے، کہا کہ اس وقت قحط کا زمانہ ہے، میرے چچا کے مجھ پہ احسانات ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کچھ بچے آپ لے لیں کچھ بچے میں لے لوں اور آپ پال لیں میں پال لوں. تو جب ان کے پاس گئے تو حضرت عقیل کو سونپ دیا حضرت عباس کو، اور حضرت جعفر کو کسی کو سونپ دیا، اور طالب کو اپنے پاس رکھ لیا، اور مولا علی کے بارے میں کہا کہ اے محمد علی کو تم لے جاؤ. تو بچپنے سے حضور مولا علی کو اپنے گھر لائے، تو مولا علی کو بچپنے سے 4 سال 3 سال کی عمر سے پالا پوسا بڑا کیا، خوشیاں غم کپڑے لتے سب نبی نے دیے. بتائیں بچپنے سے حضور نے پالا. اب اگر مولا علی کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو مولا علی کو جس نے پالا پوسا بڑا کیا، کپڑے لتے سب تربیت سب کی، جب اپنے بھائی کی شادی حضور کر رہے ہیں تو مولا علی کا خود کا گھر نہیں تو گھر دلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس نئے گھر میں سامان پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ بھائی بچپنے سے جس نے پالا ہے اسی کی تو ذمہ داری ہے. تو حضور علیہ السلام نے نہ داماد کو دیا نہ بیٹی کو دیا، وہ داماد ہی نہیں تھا، وہ چچا ساتھ بھائی بھی تھا. جب رسول اللہ نے دیکھا کہ میرے بھائی کا کوئی گھر نہیں ہے تو بھائی کے لیے گھر کا بھی انتظام کیا، اور گھر میں کوئی سامان نہیں ہے تو بھائی کا گھر بسانے کے لیے سامان کا بھی انتظام کیا. لوگوں نے اس کو غلطی سے سمجھ لیا کہ داماد کو نہیں دیا بھائی، وہ اپنے بھائی کو دیا، اور اگر تم بھائی کو دیتے ہو تو ہم تمہاری پیشانی چومنے کے لیے تیار ہیں. اگر بھائی حضور نے بھائی کو دیا داماد کو نہیں دیا، 2 رشتے تھے نا، اس لیے دھوکہ ہو رہا ہے. ایک تیسری بات چلے ٹھیک ہے، اگر علی مرتضیٰ کو دیا ہی داماد کو جہیز اور بیٹی فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا، تو سیدنا علی مرتضیٰ نے جب اپنی بیٹی زینب کی شادی کی تو کتنا جہیز دیا وہ بتاؤ؟ اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی کی تو کتنا جہیز دیا؟ جب علی پاک نے جہیز لیا تو دیا کہ سنت ہے نا جہیز لینا دینا، تو علی پاک نے دیا ثابت کرو. صدیق اکبر نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا تو کتنا جائز دیا وہ ثابت کرو. ارے جو صدیق اکبر نبی کو مسکراتا دیکھے تو بھی مسکرائے، جب عبداللہ ابن عمر مسکراتا دیکھے تو بھی مسکرائے، کوئی ہڈی چوستا دیکھے تو بھی ہڈی چوس کر کے کہے کہ میں نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں. اگر نبی کا امامہ کانٹے میں الجھ جائے اور صحابہ کا نہ الجھے تو وہ الجھا کر کے کہے کہ ہم نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. بتائیے وہ سنتوں کے اتنے عامل تھے، تمہیں فرائض بھی سمجھ میں نہ آیا اور شادی کے موقع پہ لینے کی بات آئی تو کہنے لگے کہ جہیز سنت ہے. کس صحابی نے جہیز دیا بتاؤ؟ اگر سنت ہی تھا تو اس سنت پر انہوں نے کیوں عمل نہیں کیا؟
गौस पाक ने क्यों अमल नहीं किया? गरीब नवाब ने क्यों अमल नहीं किया? फजर में सोते पड़े रहने वाली कौम इस पर क्यों अमल कर रही है? सूद के लुक़मे खाने वाली कौम इस पे क्यों अमल कर रही है? फराइज समझ में ना आए, जो जिस नमाज के बारे में कहा मेरी आंखों की ठंडक है, वो समझ में ना आया और ये सुन्नत समझ में आ गई। इसलिए मेरी अर्ज ये है, ये जहेज की रस्म को खत्म करना होगा। खत्म करो, अहद करो, वरना बेटियां इसी तरह इर्तिदाद की दहलीज पर कुचली जाती रहेगी, एहतजाज की दहलीज पर कुचली जाती रहेगी। मेरी गुजारिश है, इसलिए अपने बच्चियों को और बच्चों को मुर्तद होने से बचाना है। शादी इतनी आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए और मालदार लोग शुरुआत करें। मालदार लोग जहेज न ले, मालदार लोग जहेज न दे, मालदार लोग शुरू करेंगे, बासर लोग शुरू करेंगे, खत्म होगा। और ईमान बचाने की नियत से शुरू करें। एक तो ये चैलेंज है हमारी तरफ से, आखिरी बात अर्ज कर रहा था बात समेटते। एक तो कि लड़कियां डायरेक्ट मुर्तद हो, लेकिन दूसरी तरफ मुर्तद होने का एक और दरवाजा खुला है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है कि जब हम रिश्तेदारी करते हैं तो रिश्तेदारी करने में हम जो है वो आशिके रसूल और गुस्ताखे रसूल नहीं देखते। तो चूंकि जो नबी का गुस्ताख है, चाहे गुस्ताखी दाढ़ी वाला करे चाहे गुस्ताखी बगैर दाढ़ी वाला करे, कोई नबी की गुस्ताखी करे तो वो मुर्तद है। कोई गुस्ताखी, नबी की तौहीन, जो तौहीन करे उसके नाम के साथ कोई टाइटल हो या ना हो, नबी की गुस्ताखी क्या है? भाई आप ये कहें कि उन्हें दीवार के पीछे की खबर नहीं थी, ये गुस्ताखी। इसलिए कि कुरान कहे वो अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब, हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। अल्लाह कह रहा है सब कुछ सिखा दिया और मुल्ला कह रहा है कि दीवार के पीछे की खबर नहीं। ये नबी को गाली हुई कि नहीं हुई? अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे महबूब, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। महबूब, हमने आपको हाजिर और नाजिर बना करके भेजा। और अल्लाह फरमाता है वदाइयन इलल्लाह, और हमने तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा। बेइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और तुम्हें चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। अल्लाह अकबर। अल्लाह उनके बारे में कहे अल्लाह अल्लाह, क्या वो महबूब है मेरे भाई? अल्लाह उनकी शान यूं बयान करे वद्दुहा, महबूब तेरे चेहरे की कसम, वल्लैल तेरी जुल्फों की कसम, वन्नज्म तेरे दांतों की कसम, ला उक़सिम बिहाज़ल बलद तेरे चलने की कसम। महबूब अगर चेहरे पर नकाब डाल ले तो कुरान कहे या अय्युहल मुज़म्मिल, ए झुरमुट मारने वाले। अगर वो कंबल ओढ़ ले तो कुरान कहे या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कंबल ओढ़ने वाले। अगर वो गुस्से में आकर के अगर कंकर भी फेंक दे तो कुरान उस पर भी उतर आता और कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। प्यारे ये कंकर तूने नहीं फेंकी, हाथ तेरे थे, फेंकना हमारा। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। वो नबियों का सुल्तान, उनके बारे में इतनी छोटी छोटी कहता है। मौलवी कह रहा है, आज कौन कह रहा है मैं नहीं जानता? आप सब जानते अच्छी तरह से। क्या आपके इलाके के मौलवियों को मैं नहीं जानता? जो जिनको जानता हूं उनके चेहरे बताने के मैं इनको जानता हूं, ये मुझे जानते हैं, और जिनको नहीं जानता उनको नहीं जानता। कहते हैं उम्मी उम्मी उम्मी। उम्मी का मतलब अनपढ़, नबी को पढ़ना नहीं आता था। और तू पढ़ लिख लिया नबी की हदीसों से और नबी को पढ़ना नहीं आता था, क्या पागलपन है? और ऐसों को आप बेटियां दे रहे हैं, ऐसों के साथ आप रिश्तेदारी। आप कहते हैं मौलवियों का समय, ये मौलवी लड़ाने आते। भैया मौलवी लड़ाने नहीं आता, मौलवी तो यही बात तो मोमिनों को, सहाबा को कहते थे मुनाफिकीन। मदीने के मुनाफिकीन सहाबा को कहते थे कि ये लोग फसाद फैलाते हैं और हम इस्लाह का काम करते हैं। ये बातें वो बकते थे, बकवास करते थे। भाइयों, अपनी बेटी को अगर तुम किसी गुस्ताख के साथ बिया दोगे तो वो गुस्ताख रसूल को ससुर कहे मानेगी, गुस्ताख रसूल को शोहर मानेगी। और कुछ लोग तो ऐसे चढ़ दौड़ करके आते हैं हमारे पास, अरे मौलवी साहब हमने तो बदअकीदों की बेटी के निकाह आपको पढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, मेरी बहुत ज्यादा लोगों से नहीं जमती है। मेरी तबीयत में नरमी बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों, इसलिए कि हम मसलक के मामले में कहीं कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते। ऐसे काम को आग लगे, लानत हो उस काम पर जिससे मसलक का सौदा हो जाए। हम मसलहत के कायल हैं, मसलक फरोशी के कायल नहीं। हाँ, तबीयत में नरमी होनी चाहिए मगर मौकिफ में सख्ती होनी चाहिए। और हमारा मौकिफ वही हो जो गुज़िश्ता सदी में इमाम अहले सुन्नत ने बयान किया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, हमारा नजरिया वही होना चाहिए। माहौल देखकर पूरी मत बांधो, मजमा देख के बातें मत करो, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है।
अरे कहते हैं निकाह आपको पढ़ाना है, हम तो बदअकीदों के यहाँ से दूसरी पार्टी से लाए हजरत। मैंने कहा अच्छा, तो कहा हजरत चंद दिन में सुन्नी बना लेंगे। मैंने कहा तू बड़ा सुन्नी बन गया जो उसको बहू को सुन्नी बनाएगा? जी और अगर वो बन भी जाए तो क्या वो गुस्ताख रसूल को अब्बा कह के न पुकारेगी? तुम्हारा पोता पैदा हुआ तो उसका नाना मरेगा तो उसका जनाजा, वो गुस्ताख का जनाजा तुम्हारा पोता पढ़ने न जाएगा? हैं? तुम कितने सुन्नी हुए जो दूसरों को सुन्नी बनाओगे? हैं? जिसका खाते हो उसकी वफादारी करो। कम से कम कुत्ते से सीखा होता। कुत्ता एक रोटी खाता है, मालिक की वफादारी करता है। हमें जो मिला है नबी के सदके में मिला। कहते हैं उम्मी है, अनपढ़ है। मैंने कहा पागल हुआ है? पागल हुआ है? पागल है? कैसी बात करता है? उम्मी है, अनपढ़ है। हुजूर अनपढ़ नहीं थे। उम्मी की तो तशरीह आशिकों ने बहुत की है। उम्मुल कुरा में पैदा हुए इसलिए उम्मी थे। अल्लाह के सिवा किसी से नहीं पढ़े इसलिए उम्मी थे। अल्लाह के अलावा उनका कोई उस्ताद नहीं है। और ये शान सिर्फ रसूलुल्लाह की है। अपने जैसे किसी बशर से उन्होंने नहीं पढ़ा। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान से उन्होंने पढ़ा। अल्लमल इंसान अल्लमहुल बयान, खलकल इंसाना अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और इल्म बयान सिखाया। वअल्लमका मा लम तकुन तालम। मेरे इमाम कहते हैं ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो? ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो? क्या किफायत उसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं? क्या किफायत उसको इकरा रब्बुक? और उम्मी का एक माना माँ वाला भी होता है कि मेरे नबी माँ वाले थे, यानी माँ होने की एतबार से मेरे नबी की माँ जैसी थी, वैसे किसी की माँ हो भी नहीं सकती। हुजूर माँ वाला, बेशक बेशक बेशक, मतलब माँ वाला, उम्मुल कुरा वाला, माँ वाला। उम्मुल किताब वाला भी उम्मी होता है, क्योंकि कुरान का एक नाम उम्मुल किताब भी है। उम्मुल किताब। अब आप कहते हैं अनपढ़। मैंने आखिरी बात कर दूं, चिट्ठियां इसलिए कर दूं वरना खत्म कर रहा। लोग क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये लोग आपकी बस्तियों में रहते हैं, उन उम्मी थे। मैंने कहा भाई उम्मी थे, अल्लाह के शागिर्द थे, अल्लाह से पढ़ा था, लेकिन हुजूर का ये फरमान नहीं सुना। आका फरमाते अना मदीनतुल इल्म। आका ने क्या फरमाया? अना मदीनतुल इल्म। अनपढ़ कह रहे हो नबी को, नबी करे मैं इल्म का शहर हूं। वो अली जुन बाबू, हाँ, और अली उसका दरवाजा है। नबी ने क्या कहा? मैं इल्म का, बोलो मैं इल्म का, मैं इल्म का शहर किसको कहते हैं? आपके गांव का नाम क्या है? हरियाणा। ये क्या है? बोलो भाई, जो समझ में आ रहा है बोल दो, इस्लाह हो जाएगी। ये क्या है? शोरूम जाना होता है तो कहां जाते हो? मुरादाबाद है? और मुरादाबाद में नहीं मिलता तो कहां जाते हो? दिल्ली। और दिल्ली में सब मिल जाता है। क्यों? शहर की तारीफ बहार शरीयत में, जहां जुमा के कयाम के लिए बहस आई है, फतावा रज़विया में भी, बहार शरीयत में भी एक शहर का होना भी बयान किया। जी 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 जी, शहर का होना भी बयान किया गया कि शहर का, यानी शहर का होना, शहर और शहर की तारीफ क्या बयान की? शहर की तारीफ में एक बात ये भी बयान की कि जिसमें बाजार हो, जिसमें हाँ बाजार हो। बाजार उर्दू की किताब है, बारे शरीयत उठा के देख ली, आलिम बनाने वाली किताब है। और तो फतावा रज़विया में भी है। जुमा के लिए शहर हो और शहर के लिए एक बात ये भी है, निशानी शहर की क्या है? उसमें क्या हो? बोलो भाई क्या हो? बाजार। और बाजार जो होता है ना शहर का, उसमें सब मिलता है। बोलो भाई क्या मिलता है? बाजार में। दिल्ली में आप बाजार में जाएंगे ना तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये नहीं मिलता, क्योंकि एक बाजार नहीं होते, कई बाजार होते हैं, है ना? ये नहीं मिला तो वहां नहीं मिला। और मुंबई, दिल्ली से बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े बाजार होते हैं। अब सुनना, नबी क्या कह रहे हैं? अना मदीनतुल इल्म। मैं इल्म का गांव नहीं हूं, इल्म का शहर हूं। और शहर में हर चीज मिलती है। वो बता, अगर हर इल्म चाहिए मेरे पास आओ। साइंस यहां से मिलेगी, टेक्नोलॉजी यहां से मिलेगी, अलजेब्रा यहां से मिलेगी। अरे अलजेब्रा पे लोग घमंड करते हैं। किसी और जबान में अलीफ लाम के साथ कोई बात करता हो तो बताओ। ये अलजेब्रा ही बता रहा है कि ये अरबियों का दिया हुआ है। ये अलजेब्रा ही बता रहा है कि ये अरबियों का। नबी
نبی کہنے میں علم کا شہر ہوں، جیسے شہر میں سب ملتا ہے ویسے میرے یہاں ہر علم ملتا ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ کیا مراد آباد والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پورا مراد آباد دیکھا ہے؟ دلی والے کہہ سکتے ہیں میں نے پورا دلی دیکھا ہے؟ ممبئی والے کہہ سکتے ہیں میں نے پورا ممبئی دیکھا؟ بولو کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں، پورا شہر پیدا ہو کے آدمی مر جاتا ہے شہر میں، لیکن گلی گلی گھر گھر نہیں دیکھ پاتا۔ تو نبی کہہ رہے میں علم کا شہر ہوں۔ ارے جب تو دلی جیسا شہر پورا نہیں گھوم سکتا تو علم کا شہر مصطفیٰ جان رحمت کو تو کیا جان سکتا ہے؟ تو اب شہر کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ تو شہر کا ایک دروازہ ہوتا ہے، جتنا بڑا دروازہ ہوگا شہر کا اندازہ اسی سے لگایا جائے گا۔ نبی کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، علی اس کا دروازہ ہے۔ دروازے کو دیکھ کر شہر کا اندازہ لگاؤ۔ ارے جب دروازے کی یہ شان ہے، کہتے سلونی سلونی سلونی، مجھ سے جو چاہو پوچھ لو میں تمہیں جواب دے دوں گا۔ تم زمین کے جتنے رستے جانتے ہو اس سے زیادہ میں آسمانوں کے رستے جانتا ہوں۔ تو جب دروازے کی یہ شان ہے تو شہر علم مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ یاد رکھو، اسی عقیدے پہ قائم رہو۔ اپنی بیٹیاں عاشقوں کے یہاں دو، گستاخوں کے یہاں مت دو۔ اور آخری دو جملے، صرف نبی کے گستاخ نہیں، صحابہ کے گستاخوں کو بھی، واہ واہ واہ، اہل بیت کے گستاخوں کو بھی بیٹی نہ دینا۔ کیونکہ شفا شریف میں قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ ایک شخص مر رہا تھا، توجہ، شفا کو اگر مانتے ہیں قاضی ایاز کی تو سن لو۔ ایک شخص مر رہا تھا، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، لوگ کہتے تھے تو کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو وہ کہتا تھا میں ابو بکر و عمر کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اس لیے میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائی، جو ابو بکر اور صدیق اور فاروق اعظم کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھے، صرف گستاخی نہ کرے، صرف بیٹھے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، تو جو رسول اللہ کے گستاخوں سے رشتہ داری کرے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کیسے کلمہ آئے گا؟ آپ کے ذمہ ہے ایمان کیسے بچاتے ہو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، میرا وقت تو پورا ہوا، 2 منٹ میں نے زیادہ لی، اس کے لیے معذرت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ابھی جانا نہیں، محفل جاری رہے گی۔ ایسی محفل سجنے کے لیے بہت محنت لگتی ہے۔ ابھی مفتی صاحب کا خطاب ہونا ہے، ہم لوگ اس لیے جلدی آ گئے کہ جلدی جائیں گے تو جلدی محفل شروع ہو جائے گی، ہم لوگ پبلک دیکھ کر نہیں آتے۔ ہاں 72 بھی ہو نا، وفادار چلیں گے، لیکن اللہ